علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 1 سال گزرا ہے، لیکن ان کا مشن دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کا طریقہ کار دیکھیں کہ اللہ نے پوری دنیا پہ ان کو کیسی شہرت عطا کر دی۔ ایک مدرسے کے مدرس، کیا کسی کی حیثیت ہے، مسجد کے امام، لیکن اللہ نے ان سے کام لینا تھا۔ جب وہ اپنے کام کے لیے نکلے تو وقت کے حکمرانوں نے ان سے نوکری چھین لی۔ گورنمنٹ ملازم تھے محکمہ اوقاف کے، پیر مکی دربار پہ جمعہ پڑھاتے تھے، لیکن حق گوئی و بے باکی ان کی آرزو تھی، ان کی تمنا تھی کہ حق بات کہتے تھے، خواہ وہ حکمرانوں کے خلاف ہو، کسی کے خلاف ہو، سچ بات کہہ دیتے تھے۔ اب حکمرانوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، انہوں نے انہیں نوکری سے برخاست کر دیا، نوکری چھین لی، یہاں تک کہ اپاہج ہو گئے، معذور ہو گئے، لیکن اللہ نے اس معذور بندے سے کتنا بڑا کام لے لیا۔ پوری دنیا پہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ مسلمانوں کا ازل سے نعرہ چلا آ رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاقْتُلُوهُ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ، انقلاب آئے گا، بے شمار بے شمار، سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا پہ اب ان کے یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ دین کی برکت ہوتی ہے، یہ خلوص کی برکت ہوتی ہے، یہ للہیت کی برکت ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ نعرے بلند کیے۔ اب یہ صحابہ کرام کا نعرہ ہے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو بلا دے کہتے لبیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی لبیک یا رسول اللہ۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں حاضر ہوں۔ اس نعرے کو انہوں نے عام کیا۔ پوری امت کا یہ فیصلہ تھا من سب نبی فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ ابو بکر صدیق نے یہ کر کے دکھایا، فاروق اعظم نے کر کے دکھایا، اس لیے کہ انبیاء اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، ان کی گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں، خواہ کوئی بھی نبی ہو۔ اس نعرے کو عام کیا مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے لیے انہیں کتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، انہیں غدار کہا گیا، ان کی جماعت کو کہا گیا جناب انڈیا سے ان کو پیسے آتے ہیں، ان کے بیٹے کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوئیں۔ جو کوئی لبیک کا نعرہ لگاتا اسی بات پہ انہیں گرفتار کر لیا جاتا، لیکن وہ حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے، حق بات کہتے رہے، لوگوں تک پیغام میں اللہ اور اس کے رسول کا پہنچاتے رہے، اور آج پوری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ان کی اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ بھی شامل ہوتے رہیں گے۔ اب یہ گھٹے گا نہیں، اب یہ بڑھے گی، کیونکہ یہ ان کا اپنا، کبھی کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جلسے میں ان کا اپنا ذاتی نعرہ لگتا نا، خادم حسین رضوی صاحب منع کر دیتے، فرمایا میرے نعرے کی کوئی ضرورت نہیں، نعرہ لگانا ہے تو سرکار کا، بات کرنی ہے تو سرکار کی، عظمت بتانی ہے تو سرکار کی اور صحابہ کرام کی، اہل بیت پاک کی۔ اور نوکریاں لوگوں نے چھین لی، گورنمنٹ نے واپس کر دی، اور انہیں جناب چھوٹی سی مسجد میں محصور کر کے رکھ دیا، اور ٹیلی ویژن پہ جناب بڑے بڑے اینکر پرسن ان سے جب انٹرویو لیتے کہ جناب آپ کی آمدنی کہاں سے ہوتی ہے، کھاتے کہاں سے ہیں، تنخواہ روک دی گئی ہے، مدرسہ بھی چھوٹ گیا ہے، اب آتا کہاں سے ہے، تو فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ تو آپ یہ فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور جو بندہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، وہ تو بڑے وفا والے ہیں، وہ تو بڑی کرم نوازیاں والے ہیں۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے دنیا کے چودھری ایم این اے ایم پی اے کے دروازے پہ جھاڑو مارنے والا خالی نہیں رہتا، سرکار کی نوکری کرنے والا کیسے خالی رہ سکتا ہے؟
اسے اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور رب نے پھر انہیں وہ عزت عطا کی۔ ان کا تاریخی جنازہ اور بظاہر صرف آپ کے سامنے تو افراد زیادہ تھے، اس میں کئی کتب تھے، کئی غوث تھے، کئی حفاظ قرآن تھے، کئی شیوخ الحدیث تھے، بڑے بڑے علماء کرام پوری دنیا سے ان کے جنازے پہ شرکت کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اب کل سے بلکہ آج سے 19، 20 اور 21 3 دن ان کا عرس ہو رہا ہے، یہ ملتان روڈ پہ مسجد رحمت للعالمین میں۔ وہاں علماء کرام کے خطابات بھی ہوں گے اور ان کے اس کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات بھی اس میں شامل ہوں اور اللہ والوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا ساتھ نصیب فرمائے، اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔